علاج کے لیے کتنا، سب سے پہلے علاج کے لیے کیا آپ کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں، یا کوئی مرد علاج کے لیے کسی عورت ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے؟ تو پہلا اصول اس کا یہ یاد رکھ لیں کہ مردوں کے پاس اگر آپ کو جانا ہے کسی مرد ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے، آپ مرد ڈاکٹر کے پاس اس وقت آپ کو جانے کی مکمل اجازت ہے جب اس علاج کے نتیجے میں کسی پردے کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. آپ کو بالکل آزادی ہے، مردوں کے پاس جا سکتی ہیں، مرد ڈاکٹر سے جا کر اپنا علاج کروا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب پردے کی کوئی مخالفت لازم نہ آ رہی. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں پردے کی مخالفت تو لازم آئے گی، وہ انجیکشن لگائے گا ہاتھ کو اٹھا کر اور میرے جو ہے بازو ظاہر ہو جائے گا، وہ بلڈ پریشر چیک کرے گا آپ کے بازو سے کپڑا ہٹا کر، اس میں میرا بازو ظاہر ہو جائے گا. تو پھر یہ دو شرطوں کے ساتھ آپ کو علاج کے لیے اجازت ملے گی مرد ڈاکٹروں کے پاس جانے کی. پہلی شرط یہ کہ مماثل نہ ملے، مثلا عورت ڈاکٹر اویلیبل ہی نہ ہو. مماثل کہتے ہیں جو آپ کی ہم جنس، یعنی عورت کے لیے عورت ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو. یا اس میں آقا سستانی بس ایک فرماتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر تو اویلیبل ہے لیکن وہ حاذق نہیں، یعنی ماہر نہیں ہے مردوں کے مقابلے. مرد زیادہ ماہر تر ہے. یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، بہت سے مرد بیچارے، یعنی عورت ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہے ہاسپٹل کے اندر اور عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹس کی، پتہ چلا وہ دکھائی نہیں، وہ بیٹھی مکھی مار رہی ہیں، وہ مرد ڈاکٹر کا انتظار کر رہی ہیں کیونکہ ان کو اعتماد مرد ڈاکٹر پہ ہوتا ہے، وہ عورت کو کچھ سمجھتی ہی نہیں مثلا. تو بعض ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ مرد ڈاکٹروں کے پاس آپ کو جانے کی اس وقت اجازت ملے گی جب مماثل نہ ملے. مماثل کہتے ہیں کہ جب آپ کے لیے عورت ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو اس وقت آپ کو اجازت ملے گی. لیکن اگر عورت ڈاکٹر اویلیبل ہے اور جبکہ پردے کی مخالفت ہو رہی، دیکھیے میں نے اس سے پہلے کہہ دیا اصول نمبر 1، اگر پردے کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی، مثلا آپ کو پتا ہے ڈاکٹر دیندار ہے، یہ بلڈ پریشر بھی اوپر سے ہی چیک کر لے گا مثلا، اور یا مثلا یہ جسم کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نبض چیک نہیں کرے گا میری، کسی کپڑے کو رکھ کے چیک کر لے گا، یا اس کو چیک کرنا ہی نہیں ہے مثلا میں تو ویسی نزلے کھانسی کی دوا لینی ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز ہاتھ وات لگانا نہیں ہوتا مثلا ڈاکٹر کو، تو اس میں کوئی ممانعت لازم نہیں آ رہی، آپ جا کے دکھا سکتی ہیں. لیکن ہر وہ جگہ کہ جہاں پر پردے کی مخالفت لازم آئے تو پھر اس وقت مرد ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ملے گی جب نمبر 1 یہ ہے کہ مماثل نہ ملے. عورت ڈاکٹر اویلیبل نہیں، جب عورت ڈاکٹر کی کلینک موجود ہے آپ اس کو جا کر دکھا سکتی ہیں، وہی ہاتھ لگائے، وہی بلڈ پریشر چیک کر لے، وہی سب چیز کر لے. تو پھر مرد ڈاکٹر کے پاس آپ کیوں جا رہی ہیں؟ ہاں عورت ڈاکٹر پتہ چلا علاقے کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ کو مثلا ایک دم سے ایمرجنسی ہو گئی، شدید پیٹ میں درد اٹھ گیا، اور اتنی دور کہاں لے کے جائیں، عورت اس وقت کہاں اویلیبل ہوگی کہاں ہمیں کچھ نہیں پتا، تو پھر مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی شدید حالت کسی کی خراب ہو جائے تو پھر یہ مرد اور عورت کا چکر نہیں دیکھا جائے گا. پھر تو ٹھیک ہے تمہاری حالت اتنی زیادہ خراب ہے، تمہاری مرضی ہے کہ تم کسی کے پاس بھی جا کر دکھا دو، پردے کی کچھ مخالفت بھی ہو جائے تو اسلام زیادہ پھر اس سلسلے میں سختی نہیں کرتا ہے. ہاں آقا سستانی بس ایک بات اور کہتے ہیں کہ ایک صورت میں عورت ڈاکٹر اگر موجود بھی ہو تب بھی مرد کو دکھا سکتے ہیں جب عورت زیادہ ماہر نہ ہو. مثلا عورتیں بہت ساری ہیں لیکن سرجری کروانی، اب یہ فلاں مرد صاحب جو ہیں ان کے متعلق ہے کہ جناب یا میڈیسن کے کوئی ہیں کہ وہ بہت حاذق ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ اوپر رب ہے، نیچے ڈاکٹر رب صاحب جو ہیں وہ رب زمین پہ ہمارے یہ ہیں ڈاکٹر رب، مثلا بہت سے اس طرح کے ہم انہیں کو جا کر دکھائیں گے. تو اگر کوئی زیادہ ماہر تر ڈاکٹر موجود ہے تو پھر آقا سستانی اس بات کے قائل ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو بھی جا کر دکھا سکتی ہیں. اور دوسری شرط یہ جب کوئی اور طریقہ موجود نہ ہو تب پھر ایسا ہو سکتا ہے. مثلا کوئی اور طریقہ اگر موجود ہو، مثلا بلڈ پریشر کو کپڑے کے اوپر سے دیکھا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، یا مثلا نبض کو کسی کپڑے کے اوپر سے فیل کیا جا سکتا ہو، یا کوئی بھی اور اس طرح کا کوئی اور طریقہ موجود ہو تو پھر پردے کی مخالفت کر کے نہیں جا سکتے. مثلا بلڈ پریشر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کسی ہاسپٹل گئی ہیں بلڈ پریشر دکھانے کے لیے تو آپ اس بات پر اصرار کریں بھائی میں نرس سے بلڈ پریشر چیک کراؤں گی، یہ وارڈ بوائے سے نہیں کراؤں گی، اس میں کوئی ممانعت، اور آپ بلا وجہ شرم کرتی رہیں اور وہ مرد ڈاکٹر آ کے آپ یا وہ جو وارڈ بوائے ہے وہ یا اسٹاف میں سے کوئی آ کے مرد حضرات میں سے آپ کو کوئی بلڈ پریشر چیک کرنے لگے آپ کے پردے کی مخالفت کرتے ہوئے، تو آپ نے اس بات پر اصرار کر سکتی ہیں، آپ کا رائٹ ہے یہ. بطور مریضہ آپ اس پہ اصرار کر سکتی ہیں کہ میں ان سے نہیں چیک کراؤں گی، عورت سے کراؤں گی، اس کو بلائیے.
اور اس میں کوئی نہیں سمجھا جاتا، کوئی ممانعت نہیں، اور ایک اسلامی حکم کی پاسداری بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی لیب جاتی ہیں، مثلا کسی ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دیا کہ آپ جائیے جا کے اپنا خون ٹیسٹ کروائیں، اب آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ یہ نہیں کہ گھر کے سامنے میری یہ لیب بنی ہوئی ہے، یہاں تو صرف مرد ہی اویلیبل ہوتے ہیں، میں یہیں جا کے دکھا دوں، نہیں، آپ دیکھیں کہ اچھی لیب کون سی ہے یہاں پر، اس کا بھی چاہے خیال کر لیں، لیکن آپ وہاں پر ریکویسٹ، جیسے بہت سارے الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، یہاں پہ آغا خان لیب ہے، یہ آغا خان ہاسپٹل ہے، اگر کوئی عورت ہی سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے تو ایک ریکویسٹ وہاں پر پہلے سے جمع کرا دیں، جس وقت اپوائنٹمنٹ لینے جائیں کہ میں عورت سے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرواؤں گی، تو پھر وہ عورت ہی کا ارینجمنٹ آپ کے لیے کر کے رکھیں گے۔ یا جو اور بہت سارے ایسے ٹیسٹ جس میں عورتیں ہیں تو وہ تمام کی تمام وہاں پر عورتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ بھی بعض اوقات داخل کروانی پڑتی، تو آپ کے لیے واجب ہو جائے گا کہ ریکویسٹ الٹرا ساؤنڈ سے پہلے داخل کروائیں وہاں پر۔ اسی طرح سے اگر بلڈ ڈرا کروانا ہے اور کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں خون کے، تو آپ تحقیق کریں کہ کون سی ایسی لیب ہے جس میں بلڈ ڈرا کرنے کے لیے، خون لینے کے لیے کوئی عورت موجود ہو اویلیبل اسٹاف میں سے۔ آپ کہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں گی اور فیمیل سے اپنا بلڈ ڈرا کرواؤں گی، تو پھر مرد سے کروانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ بالفرض اگر مرد بھی اویلیبل، عورت اویلیبل ہی نہیں ہے اور آپ کو ضروری ہے فوراً بلڈ ٹیسٹ کروانے، تو پھر آپ کو کم سے کم کئی حرام اس میں ہوتے ہیں نا، جیسے اگر یہاں پہ بہت ساری لیبس ایسی ہیں جس میں وہ گلوز نہیں پہنتے ہیں، ایک تو یہ انہائیجینک بھی ہو جاتا ہے، یعنی جراثیم وغیرہ اندر جاتے ہیں، اور اس کے لیے یعنی باقاعدہ میڈیکل ایتھکس میں یہ ہے کہ یہ بلڈ ڈرا کرتے وقت لازم ہے کہ اس نے گلوز پہنے ہوں، تو آپ ٹھیک ہے جسم کا وہ حصہ جو خون وغیرہ لینے کے لیے کھلا ہوا ہے، اس میں آپ اس سے کہیں گلوز پہنے تاکہ کم سے کم ہاتھ لگانے کا گناہ لازم نہیں ہے، چاہے ٹھیک ہے کھل رہا ہے وہ ایک الگ ہے، وہ ضرورت ہے آپ کے لیے۔ اچھا یہ جو جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس جگہ یہ ٹورنیکوئٹ بندھا ہوا ہوتا ہے اوپر، جہاں یہ جو کس کے باندھتے ہیں تاکہ خون کی نالیاں واضح ہو جائیں، اس سے اوپر کا حصہ جو نظر آ رہا ہے بلا وجہ ہے، اس کو آپ کو واجب ہے کہ اس حصے کو ڈھکیں، یعنی جتنا ضروری ہے فقط اتنا ایکسپوز کریں گے، جتنا ضرورت سے کچھ زیادہ کھل رہا ہے اس کو ڈھکنا پڑے گا۔ دیکھیے سارے احکامات ہیں، یہ حرام اس کے اندر ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ جو بھی خون ڈرا کر رہا ہے آپ اس کو اصرار کریں بھئی آپ گلوز پہنیے، یہ تو غلط طریقہ کار ہے، یہ تو جراثیم وغیرہ سے لگ سکتے ہیں، اور وہ اصرار کریں تاکہ وہ گلوز پہن کے آئے، کم سے کم ہاتھ لگانے کا گناہ اس کے اندر نہ آ جائے۔ آپ شرما حضوری میں بیٹھی رہیں اور کہا کہ بھئی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہاں جا کے ان سے ہم یہ کہیں، نہیں، اس میں اچھا لگنے والی بات نہیں، آپ کو اصرار کرنا پڑے گا اس پہ۔ ہاں جہاں بالکل بات نہ بنے اور اس وقت ضروری ہو، بہت ضروری ہو جائے، کہاں ڈھونڈنے جائیں، کیا کریں، پھر ایک مجبوری کا مسئلہ آ جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے۔ لازمی ہے کہ اس سے آپ کہیں کہ کم سے کم وہ گلوز ضرور پہنے، تاکہ کم سے کم ایک یہ والا مسئلہ اس کے اندر آ جائے۔ اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ اندرونی اعضاء کا حکم ظاہری اعضاء جیسا ہے، انسانی جسم کے جو اندرونی اعضاء ہیں ان کا حکم بالکل ظاہری اعضاء کی طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا جیسے مثلا اگر کہیں آپ کو کسی کا دل جو ہے وہ کہیں رکھا ہوا نظر آ جائے، آپ کہیں گے بھئی تو اوپر سے ہمیں دیکھنے کا، اندر کی چیزوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہیں، اندر کی چیزوں کا حکم بھی ویسے ہی جیسے باہر کی چیزیں۔ مثلا کسی جگہ آپ کو کسی مریض کا جو ہے وہ آپ نے کہا کہ بھئی آپریشن ہو رہا ہے، ذرا میں جھانک کے اندر دیکھ لوں کہ اس کا جسم کے اندر کا حصہ مثلا کیسا ہے، دل کیسا ہے، حالانکہ اس میں کوئی بھی برائی کا دور دور تک کوئی خیال نہیں، لیکن اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں کہ وہ بیرونی حصے کا حکم وہی ہے، اندرونی حصے کا حکم وہی ہے جو بیرونی حصے کو دیکھنے کا ہے۔ جی ہاں لیکن اسلام نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ بری نگاہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ جو حصے مثلا آپ کہیں کہ مرد حضرات جیسے سوئمنگ کر رہے ہیں یا ریسلنگ کر رہے ہیں، اور تو ہمارے دماغ میں مثلا خواتین کا خیال بھی نہیں ہے اس کا کہ کوئی بری نگاہ ڈالیں، لیکن تب بھی اسلام نے منع کیا کہ نہیں، بغیر بری نگاہ کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے اندرونی اعضاء کا بھی یہ نہیں کہ اس میں بری نگاہ کا امکان کیونکہ نہیں ہے تو لہذا دیکھنے کی اجازت مل جائے، نہیں، اسلام کا حکم ہے تب بھی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ عدم جواز نظر و لمس میں ظاہری اور باطنی اعضاء میں کوئی فرق بھی نہیں، نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ظاہر کو نہ باطن کو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ظاہری طور پر تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن اندر کے کسی اسٹرکچر پہ ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اچھا اسی طرح سے عورت کے کان کا مسئلہ ہے، عورت کے کان کا حکم بھی، کان کو اجازت نہیں کہ عورت اپنے کان کو کسی مرد کے سامنے ظاہر کرے،
تو اپنا کان بھی کسی مرد ڈاکٹر کو دکھانا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا میرا کان بند ہے ذرا دیکھ لیجئے، تو اس کو اگر عورت ڈاکٹر موجود ہے تو کسی مرد کے پاس، کیونکہ یہاں پردے کی مخالفت لازم آ رہی ہے، پھر جانے کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں صرف یہ کہ کان میں شدید درد ہو رہا ہے، عورت ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، تو پھر جا کے مرد کو دکھا سکتی ہے. یا آقا سستانی کے فتوے میں اگر مرد زیادہ ماہر تر ہے عورت سے تو پھر مرد کو بھی جا کر دکھا سکتی ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ